ایک چھوٹا ٹیسٹ دیتا ہوں. میرے استاد نے مجھے بچپن میں بتایا تھا کہ کسی بھی ٹائم پہ یہ سوچتا رہیں کہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کے گھر کی گھنٹی بجے اور آپ اپنے ٹیرس پہ جائیں دیکھنے کے لیے کہ کون گھر پہ آنا چاہ رہا ہے، اور آپ کو پتہ چلے کہ گھر کے باہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں. کیا آپ کے اندر ہمت ہے کہ آپ اپنا گیٹ کھول بھی سکیں گے؟ کیا آپ کا گھر اس قابل ہے؟ کیا آپ کے گھر کی دیواریں اس قابل ہیں؟ گھر کا فرنیچر اس قابل ہے؟ گھر کے اندر جو ماحول ہے وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کی کسی بھی لیول پہ آئیڈینٹی کو سیٹسفائی کر سکے کہ جی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حالات دیکھیں ہمارے؟ ایک سیکنڈ کے لیے سوچی کہ آپ کے گھر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیں تو آپ نے کیا کیا چیزیں چینج کرنی ہیں؟ سر کے بال سے جوتے، دیوار سے فرنیچر، ایک ایک چیز ہماری غیر اسلامک. مگر چائنا کے بندے کو ہم یہ بتائیں گے یہ ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. امریکن کو یہ بتائیں گے، غیر مسلم کو یہ بتائیں گے. اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا ہوا ہے تو خیر کیا ہو، بالکل کوئی مسئلہ نہیں. دو نمبر کے لیے تو ایک نمبر ہوتا ہے نا، کر لیتے ہیں دوسرے کے سامنے. مگر یہ چھوٹے بچے کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ That is the problem that no other religion can solve other than Islam. کہ سب کچھ، ہر چیز، دنیا کا سب سے پاورفل ترین آدمی اور دنیا کا سب سے کمزور ترین آدمی جب اسلام میں آتا ہے، بے شک یہ والے ہمارے والے اسلام میں بھی آ جائے، اس کو اسلام کی ایک ٹیکنالوجی مل رہی ہوتی ہے. وہ اس ٹیکنالوجی کی بنا کے اوپر اس کی سیلف اسٹیم اور سوئی سیلف ورتھ کریٹ رہتی ہے اور وہ سروائیو کر جاتا ہے. وہ ٹیکنالوجی کیا ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن ختم ہونا ہے، ایک دن سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اور اس دن اصلی سوال ہونے ہیں. اور اس وقت نہ بڑی گاڑی، نہ بڑا گھر، نہ بڑے کپڑے، نہ بڑی بیویاں، نہ بڑے بچے، نہ بڑے زیور، نہ بڑے طاقت، نہ بڑے انفلوئنس، کسی لیول کے اوپر بھی کوئی کسی سے اوپر نیچے نہیں ہو سکے گا. یہ جو بلیف ہے، یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے، اتنی بڑی کہ اگر تو یہ ہے تو پھر تو آپ کو یہ سیشن سمجھ آ جائے گا. اگر یہ خالی نہیں ہے اور بس لکھا ہوا ہے کہیں پہ ہاں کیا پتہ ہو جائے کیا پتہ نہ ہو، یا ایک بہانہ دیا ہوا ہے جو امی نے مجھے بھی، آپ کو بھی، ابو نے مجھے بھی، آپ کو بھی، کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، جو مرضی کر، جو مرضی کر. وہ ٹیکنالوجی کے خلاف دیکھیں، ایک نئی ٹیکنالوجی، آخرت کی بلیف کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کے خلاف ایک عام سی میری امی، ایک عام سے میرے ابو نے کتنی بڑی ٹیکنالوجی کریٹ کر دی. ایک طرف قرآن کی 1,24,000 انبیاء کی دی ہوئی تعلیم، ہزاروں سال کی محنت نبیوں کی، اللہ کی کتابیں ایک طرف، اور ایک طرف میری عام سی امی. اور آگے کہیں بیٹا اللہ معاف کرنے والا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جو مرضی کر. جب میں معافی مل جانی ہے تو اتنے ہزار سال میری امی کا ایک جملہ ایسے کر کے ضائع کر دے تو یہ ٹیکنالوجی بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے. اتنی بڑی ٹیکنالوجی آپ کے پاس تھی، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، اور آپ اپنے آپ کو لاچار سی پاکستانی عورت سمجھ نہیں تھی. سوچیں، you can ruin thousands and thousands of years of اللہ عز و جل کی تمام تر بھیجی ہوئی تمام تعلیمات کو آپ ایسے کر کے ضائع کر سکتے ہیں. اور یہی ہوا ہے اور ہوگا بھی ایسے ہی. اس کے پیچھے وجہ ہے، ابھی وہی بتانے آیا ہوں. This is a war of two technologies, two superpowers. One, the superpower, the ultimate power. اور ایک طرف ایک انسان کی حس کو پشتو میں کہتے ہیں، اس لالچ کو پشتو میں کہتے ہیں. یہ بتائیں لالچ کی پشتو لالچ ہی ہے، لالچ ہی ہے.
ہرس تھا، ہرس. اس لالچ کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہی بچے میں کھا گیا، اپنے بچے کھا گیا. اپنے سگے بیٹے یا بیٹی کو کہہ دیا کہ ریلیجس ڈاکٹرن ایک طرف، تیرا ہیومن ڈیزائن ایک طرف، آئی ول پلے ود دا ہیومن ڈیزائن. اور کیا کیا؟ سب کچھ کر لے، تیرے ریلیجس آئیڈینٹی کا بیج بھی لگا رہے گا، اللہ کا ہی نام لگا نا، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، اللہ کے بلیور ہیں. اور ایک طرف پوری کی پوری گنگا بہا دی ہرس کی، صرف اس لیے کیونکہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے سامنے فیس سیونگ کرنا چاہتا تھا کہ میں بیٹا میں نے جو کچھ بھی کمایا ہے نا اس کے اوپر کوشچن مارک نہ کرے. جو میری ساری کی ساری فلسفہ اور محنت ہے، واقف کاری اور اتنے سالوں کی جو جرنی سے میں گزرا ہوں وہ ضائع نہ ہو جائے. تو یہ نہ سمجھے تیرا باپ کمزور تھا، میں اپنے بیٹے کے سامنے ہیرو بننے کے لیے اسلام ضائع کر دوں اس کا. یہ نہ بتا سکوں کہ بیٹا میں سب سے بڑا فیلئر میں ہوں، سب سے پہلے مجھے ایکسیپٹ کر کے میں فیلئر، ورنہ تو بھی میرے جیسا بن جائے گا. یہ جملہ نہیں بولا گیا ہم سے. That's the one thing جو ایک مسلمان نہیں کر سک رہا. جی یہ آپ کے سوال کے جواب کے لیے میں پیرایا باندھ رہا ہوں، ابھی بتاتا ہوں یہ ٹیکنالوجی کریٹ کیسے کرنی ہے. آپ نے فکر نہیں کرے، کسی مقصد سے آیا ہوں ادھر. جی اس سائڈ سے کوشچن دے. آپ کے کوشچن میں شروع کے آدھے گھنٹے میں لوں گا، ذرا میں آپ کا آئی کیو ٹیسٹ کر رہا ہوں. مجھے دیکھنا ہے میں نے زبان کا انتخاب کیا کرنا ہے اور سپیڈ کیا پکڑنی ہے، کیونکہ یہ سلائڈ ڈیک ایک خاص ٹیکنالوجی کا سلائڈ ڈیک. جی بسم اللہ کریں. جی بیٹا مائکروفون اسی لیے ایجاد ہوئے تھے خاتون کے خواتین کو یا مردوں کو کھڑا ہو کے بات نہ کرنی پڑے، اسلام کے مطابق بیٹھے رہیں. وہ میں نے کہا تھا میری آواز نہیں جا رہی، دیکھا ہے ان کو نہیں آ رہی میری بس. جو مائک بھائی صاحب کے ساتھ وہی دے دیتے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، دوسرا مائک آ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما علینا الا البلاغ. سر کے پی کے سرزمین میں کوہستانی فیملی کی سائڈ سے اور پٹھانوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. اور میرے کچھ کوئریز ہے اور کچھ کہنا بھی ہے. ایک تو میں کے پی میں مجھے اپنے خواتین پینل میں شامل کرے تاکہ یہاں پہ جو بھی خدمات ہو میں والنٹیئرلی دینے کو تیار ہوں، اور میں بہت بڑے لیول پہ لیڈ کروں گی انشاءاللہ سے. دوسری بات یہ ہے کہ امتی مرحومہ کے حالت زار کو انفرادی اور اجتماعی طور پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی متعدد آیات یا پرامین میں اس کا حل واضح بتایا ہے، جو ہم سب کو پتہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم متحد نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب کو اس آیات کی وہ پتہ ہے، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم سب متحد ہو، ٹھیک ہے، ایک ہی پیج پہ. ٹھیک ہے. پھر فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. تم پر مصیبت نہیں آتی جب تک تم اپنے ہاتھ سے خود نہ لاؤ. جیسے کہ آج کل امت مسلمہ کی حالت ہے مسلمان کنٹریز کے حکمرانوں کو دیکھے اور سارا ان چیزوں کو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حل بھی بتایا ہے، تقریباً کتنے ہزار آیات ہے، لیکن اگر ان میں سے ان تینوں پہ عمل کیا جائے تو ڈیفینیٹلی ہم ہدایت پا سکیں گے. وَإِذَا اخْتَلَفُوا رُجُوعُوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. جب تم مصیبت لاؤ تو پھر جو ہے اللہ اور رسول کی طرف تم وہ کرو، رجوع کرو، وہاں پہ آپ کا حل ہے انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی تک. تو سر اس تناظر میں امتی مسلمہ کا حل بتائیے گا. دوسرا آپ کر سکتے ہو اور انشاءاللہ آپ کرو گے. میں 2 منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھ سکتی، مجھ میں وہ
چڑچڑاپن آتا ہے، لیکن آپ کے 3 گھنٹے لیکچرز میں سن سکتی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو انڈرسٹینڈ کروایا ہے کہ قرآن و سنت کے تناظر میں جس طرح علماء نے ریسنٹلی مولانا مودودی رحم اللہ نے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد جو ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو کہ ہماری روحانی باپ بھی ہے اور میرے والد صاحب کا 50 ایئر سے دوست رہا ہے۔ میرے والد محترم نے ملاکنڈ ڈویژن میں اس کا جو تنظیم ہے اس کا بانی بھی ہے۔ تو سر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنے طور پہ کیا اور بیدار کیا، میں روحانی طور پر آپ کو واحد وہ اسکالر دیکھ رہی ہوں جو ینگ اسکالرز میں سے ہیں۔ سر آپ کی توجہ چاہیے۔ جی جی ضرور۔ آپ کی جو ینگ اسکالرز میں سے ہے جو دنیا کے اینڈ پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایکسپلین کر سکتے ہیں قرآن و سنت سے، جس طرح آج کی حالات جا رہی ہے، اور جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودوں کے ساتھ جو ان کی وہ ہوئی تھی، ایک مناظرہ یا ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے فرمایا تھا اس امت کی ایک دن یا ایک آدھا دن ہو سکتی ہے، تو اس ٹائم پیریڈ کو ہم دیکھا جائے تو وہ پورا ہونے والا ہے۔ یہ وہی دور ہے منہاج النبوہ کا۔ تو انشاءاللہ سے ہم سرخرو ہوگے، یہ پٹھان قوم آپ کے ساتھ ہوگی، افغانستان، ایران، پاکستان سے یہ کالے جھنڈے اٹھیں گے۔ اس کا پہلا جھنڈا مشتاق سینیٹر مشتاق کی شکل میں گیا ہے اور وہاں پہ نصب ہوا ہے، انشاءاللہ اور بھی جائیں گے۔ میرا ادھر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کر سکتے ہو، آپ پاکستان کی اتھارٹی کو کنونس کر سکتے ہو، ورنہ قیامت کے دن ہمارا ہاتھ ہوگا اور آقا گریبان ہوگا، کیونکہ آپ کر سکتے ہو اور آپ سب کو کنونس کر سکتے ہو۔ سر تھینک یو۔ سب لکھا ہوا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، صرف نوٹس۔ کیا نام ہے خاتون آپ کا؟ صوفیہ خان۔ ماشاء اللہ صوفیہ۔ صوفیہ، آپ کے جذبے کی وجہ سے میں ادھر آیا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سر آپ کی ضرورت ہے، اشد ضرورت۔ مجھے سنیں نا، سنیں، اگر آپ اس مشن سنیں بات تو اب تو مائک ان کو ضرورت ہوگا، میں نے سوال کرنا ہے ان سے۔ اب آپ کو نہیں، مائک پاس ہی رکھیے۔ بچے ہیں آپ کے کتنے؟ سب سے بڑا کتنے سال کا ہے؟ سیکنڈ ایئر، تو 16-17 سال کا ہے۔ صوفیہ، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، یہ بات کیمرے پہ نہیں آئے گی، آپ لوگوں کے لیے خالی بول رہا ہوں۔ سر مجھے ریکارڈ کرے تاکہ اور خواتین میں کرا جائے، امت مسلمہ کو اس وقت ایک بہترین ماحول، بہترین تربیت کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔ سنیں، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو استقامت دے۔ میں وہ بات بتا دوں، مجھے جتنی اس خطے کی صوفیہ سے امید ہے نا، کیونکہ یہ واحد صوفیہ رہ گئی ہے جو اپنے بچے کے اندر بزدلی نہیں ڈالتی۔ آپ لوگ واحد خواتین رہ گئی، اور زیادہ امید نہیں ہے مجھے، جو بہاؤ چل رہا ہے آپ بھی بدل رہی ہیں، آپ سب لوگ بڑی تیزی سے اس گنگا میں نہا رہے ہیں جو کہ باقی کی دنیا نہا رہی تھی، اور جسٹیفائی کرنا شروع ہو گئے ہیں مسلمان، اسپیشلی پاکستان، مسلمان ماں، مسلمان عورت، اور 10,000 سال کی عمروں کی دعائیں مانگتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ ایسی بے وقوف، اور کیا اسے کہتے ہیں، بے وقوف، کہ ایسی دعا اپنے بچے کے لیے مانگی جائے جو دشمن بھی نہ مانگے۔ میں اپنے بچے کی 1000 سال کی دعا مانگوں تو میں تو سب سے بڑا دشمن ہوں اپنے بچے کا۔ تو یہ واحد خاتون رہ گئی ہے اس وقت جس سے مجھے امید ہے، وہ پٹھانی ہے، کہ جو صوفیہ، سنیں نا، آپ کی تعریف کر رہا ہوں میں، سنیں، اس وجہ سے میں ادھر آتا ہوں، اس وجہ سے میں ادھر آتا ہوں
اور اسی وجہ سے زیادہ تر کام میرا KPK بیس رہ گیا ہے کہ ادھر سے جو ڈیفینیشنز ہیں ریڈیو اسٹیشن ادھر سے چلے, خبریں ادھر سے آیا کریں, لوگوں کے کانسیپٹ ادھر سے چلے, اور باقی کے لوگ سوچیں آپ خواتین کو دیکھ کے کہ یہ کون سی عورت ہے بھائی, اس کو اپنا بچہ عزیز نہیں ہے کیا؟ پنجابی عورت 1000 سال کی بیٹے کی دعا کے لیے 5 نمازیں پڑھتی ہے اور کوئی وجہ ہی نہیں رہی اس کے بعد نماز پڑھنے کی. یہ اس کی آئیڈینٹی ہو گئی ہے. غور سے سمجھے خواتین,